میرے تجربے میں پچھلے 20 سال سے کم از کم میں یہ بات ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری بچیاں جب شادی کرنا چاہتی ہیں نا تو وہ ایسا دلہا چاہتی ہیں کہ اس کا سٹیٹس ان کے والد جیسا ہو. اب والد اس جگہ پہ پہنچے ہیں 50 سال کے بعد اور وہ چاہتی ہیں کہ یہی سٹیٹس جو ہے وہ میرے اس دلہا کا 22 سال میں 25 یا 26 سال میں ہو. تو یہ تقریباً ناممکن والی بات ہے ایک مڈل کلاس کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے جائے. اگر وہ آسائش کے لیے اپنی جہیز لے بھی آئے تحائف کی صورت میں کسی صورت میں تو وہ ساری زندگی تو نہیں تحائف چل سکتے نا. واشنگ مشین ہے خراب ہوگی, اے سی ہے وہ بھی خراب ہوگا, بیڈ ہے وہ بھی پرانا ہوگا. تو وہ جب اپنے شوہر کے یا اپنے سسرال کے لیول پر آئے گی تو پھر ایڈجسٹمنٹ ایک نیا ایشو بن جائے گا کہ اب کیا, تب بچے بھی جوان یا بڑے ہو جائے ہوں گے. تو کیا اس کا مطلب اس کا شروع سے ہی علاج نہیں کر دینا چاہیے کہ آپ کو اگر شوہر کی زندگی یا سٹیٹس قبول ہے تو جائیں, اس سٹیٹس میں انجیکشن لگا کے فوری طور پہ وٹامن B12 جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے دینے کی کوشش نہ کریں. یہ بہتر بات نہیں ہے؟ بہت اچھا یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے. اسی لیے دیکھیے جب ایک ہماری بیٹی عقد کرنا چاہتی ہے تو شریعت نے اس کے لیے شرعی ولی کی رضامندی کا جو شرط رکھی ہے, چونکہ وہ بھی جہاں دیدہ نہیں ہے, اسے نہیں پتہ کہ عملی زندگی میں کون سی مشکلات آتی ہے, کیسے ڈیلنگ ہوتی ہے, وہاں پر کیسے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے. اس لیے جو ایک تجربہ کار ہے, جس نے معاشرہ دیکھا ہے, والد ہے, دادا ہے, دیگر افراد, تو ان کی رضامندی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ بیٹی کو یہ سمجھا سکے. اب جو آپ نے کہا کہ اگر شروع میں ہی اس پہ یہ پابندی عائد کر دی جائے, یہ بہت اچھا ہے. اب اسی لیے جب ہم نے لڑکے کو پسند کرنا ہے, اس کے لیے شریعت نے 2 چیزیں بہت زور دی ہیں. ایک اس کے دین سے مطمئن ہو, دوسرے اس کے اخلاق سے مطمئن ہو. اب دیکھیں جو بندہ دیندار ہوگا نا, اسے پتہ ہے کہ اگر قرآن نے کہا نا الرجال قوامون علی النساء, کہ یعنی میں عورتوں پر قوام ہوں, تو اس کے آگے علت لاجک بھی بیان کی, بما انفقوا من اموالہم, اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اس لیے تمہیں وہاں پر جو قوام قرار دیا گیا ہے. اس لیے نہیں کہ ہر حوالے سے تم قوام ہو, اگر تم مال خرچ ہی نہیں کر رہے تو وہ تمہارا قوام ہونا کہاں چلا گیا. لڑکی کے دماغ سے کبھی کمپیریزن جاتا ہے کہ میرا باپ تو اتنا کرتا تھا, یہ اتنا نہیں کرتا؟ نہیں جاتا. نہیں جاتا نا. نہیں جاتا. آپ نے سچی بات کی ہے. بچی کے, کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک اپنا وہ سمجھتی ہے نا کہ اس نے رول ماڈل آئیڈیل والد کو سمجھتی ہے. لیکن یہ والی والد کو سمجھے نہ سمجھے, اس کے مال کو ضرور آئیڈیل سمجھتی ہے. ظاہری بات ہے کہ والد اس لیول تک آنا چاہیے میرا شوہر. لیکن آپ نے یہ بات بہت اچھی کی ہے کہ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. بچیوں کی تربیت کرتے وقت ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں 1,35,35,000 کے قریب وہ بچیاں ہیں جن کی عمر 20 سے 35 سال تک ہے, جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی. اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کو اپنی وہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ میرا دولہا ایسا ہونا چاہیے, خاندان ایسا ہونا چاہیے, ان کے گھر میں یہ برانڈ کی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں اور ان کا گھر اس طرح کا ہو. لڑکی کی طرف بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں نا, ایک تو لڑکے والے آپ کی اطلاع کے لیے, اور مجھے یقین ہے آپ کو اس بات کا نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے نا. اب آپ نے نا ایک تعلیم کے طور پہ ایک استاد سے یہ بات سننی ہے. جی ضرور. یہ جو برانڈ ہے نا, یہ بل گیٹس کہتا ہے. بل گیٹس کہتا ہے کہ یہ برانڈ ہم نے بنائے ہیں غریب لوگوں کے لیے, امیروں کے لیے نہیں. امیر آدمی جو ہے نا وہ ہمیشہ کیجول کپڑے پہنے گا. آپ نے بل گیٹس کو کبھی 3 پیس میں دیکھا؟ کبھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ہے ان لوگوں کا کمپلیکس جن کو کہ امیر بننے کا شوق ہوتا ہے, تو وہ پھر برانڈ خریدتے ہیں, یا امیر نظر آنے کا شوق ہوتا ہے. نظر آنے کا شوق. تو میری کہہ رہے ہیں نا وہ آپ بل گیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. ہمارے ہاں بچے اور بچیاں برانڈ کانشیس ہیں. ہاں جی, کپڑوں سے لے کے, پرسوں سے لے کے, اسکول سے لے کے, یونیورسٹی سے لے کے برانڈ کانشیس ہیں. تو اس لیے ہماری, اس کا مطلب ذہنی طور پہ غریب ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ وقفے کے دوران کہ اگر ایک بچی چلی جاتی ہے اور وہاں پر وہ ایک دفعہ تو اس کے والدین نے اس کو دے دیا, پھر میں بھی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو والدین بیچارے ایک دفعہ دیتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. جی یار یہ بات سچی کی ہے, ایک ظالم بات ہے لیکن بات سچی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جس کا ایک دفعہ منہ کھلا ہو لینے کے لیے اس کا منہ پھر بند بھی نہیں. جس کے اندر سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا, جس نے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا دیا, اس کا واپس مڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بلال بھائی یہاں پر ایک اور بات ہے, یہ جو رام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف 2 چابیاں دے دیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ 2 چابیاں؟ 2 چابیاں دے دیں, ایک بنگلے کی چابی اور ایک گاڑی کی چابی.
سبحان اللہ. یہ جہیز مانگنے کا اتنی طریقہ ہے. عاجزی ہے. اب آپ عاجزی کو تو برا نہ کہیں, کچھ بھی نہیں مانگ رہے, صرف 2 چابیاں مانگ رہے ہیں. اگر آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ 1 to 5 دے دیں. ہاں باقاعدہ بارگین ہوتا ہے نا کہ اتنا نہیں تو یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. یہ تو ہم بکرا منڈی میں جا کے عید والے دن کرتے ہیں نا, عید سے نہیں, یہ ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے, یہ ڈیمانڈ. آپ کو میں ایک اور بات بھی, انہوں نے ابھی بات کی نا یہاں پہ کہ عرب کے اندر یہ رواج نہیں, جہاں پہ جن معاشروں کے اندر, میں بلوچستان میں رہی ہوں, وہاں پر جو تربت کا علاقہ ہے, جو مکران ڈویژن ہے, وہاں پر بالکل عرب جیسا رواج ہے, اور میں نے دیکھا وہاں پہ آسانی ہے, نکاح کرنے میں آسانی ہے. اچھا, جو ہمارا دوسرا معاشرہ ہے, پشتون معاشرہ ہے, وہاں پر بھی لڑکا ہی سارا بندوبست کرتا ہے, وہ برات کا بھی, ولیمے کا بھی, جہیز کا بھی, ہر چیز ٹوٹلی بندوبست. لیکن وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے, اگر وہ خوبصورت ہے, اگر وہ دیندار بھی ہے, کہیں جاب بھی ہے, تو پھر اس لڑکی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر وہ برابری, جس کو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ عدل قائم نہیں رہتا, پھر وہ معیار جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہمیں کچھ باتیں سوچنی ہوں گی کہ ہم نے کیسے اپنے معاشرے کے اندر اس جہیز کی لعنت کو, میں آج بھی لعنت ہی سمجھتی ہوں اس کو. یہ بڑا اچھا کہہ دیا اپنے, جو قائد نے جہیز ایک لعنت ہے, یہ ہے لعنت, یہ ہے لعنت. یہ ہے لعنت.